بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میں جوان ہوئی تو بہت خوبصورت تھی۔ ایک فقیرنی کے گرو نے مجھے دیکھا تو میری ماں سے مجھے خرید لیا۔ پھر وہ مجھے اپنی حویلی میں لے گئے۔ ایک دن جب میں نے بھاگنے کی کوشش کی تو وہ مجھے ایک کمرے میں لے گئے جہاں پر صبح میری آنکھ کھلی تو بازو میں درد اٹھنے لگا۔ کل صبح کا منظر یاد آیا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کل امی نے بڑی شدت سے مجھے مارا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ سر درد کی وجہ سے میں نے کام پر جانے سے انکار کر دیا تھا، جس وجہ سے امی نے مجھے بہت مارا پیٹا تھا۔ میرے دائیں بازو میں بہت زیادہ چوٹ آئی تھی، اسی لیے بہت درد تھا۔ آج بھی میرا کام پر جانے کا بالکل ارادہ نہیں تھا، لیکن امی سے کل رات کی طرح مار نہیں کھانا چاہتی تھی، اس لیے میں فوراً اٹھی اور روکھا سوکھا ناشتہ کر کے گھر سے باہر کام کرنے چلی گئی۔ دراصل میں بھیک مانگتی تھی، ہم لوگ بڑے غریب تھے۔ بچپن سے ہی میں نے غربت دیکھی تھی۔ میرے ابو تو بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے، بس صرف امی تھی جنہوں نے مجھے بھیک مانگ مانگ کر پالا تھا۔ امی نہ ہی پڑھی لکھی تھیں اور نہ ہی ان میں کوئی ہنر تھا۔ جب گھر چلانے کے لیے کسی مرد کا سہارا باقی نہ رہا تو اس وجہ سے امی نے بھیک مانگنا شروع کر دی، جس وجہ سے انہیں کافی پیسہ مل جاتا تھا۔ انہیں پیسہ کمانے کا یہ طریقہ بڑا کارآمد لگا اور وہ پیسہ کمانے کے لیے مستقل طور پر اسی راہ پر نکل پڑی۔ بچپن میں وہ مجھے گود میں لیے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر مانگا کرتی تھی، جس وجہ سے لوگ مجھ پر اور امی پر ترس کھا کر بھیک دے دیا کرتے تھے۔ جوں جوں میں بڑی ہوتی گئی، امی نے زبردستی مجھے اس کام میں شامل کر لیا، لیکن میں پڑھنا چاہتی تھی۔ امی نے مجھے صرف 5 جماعتیں پڑھائیں اور پھر مجھے بھکارن بنا دیا۔ کل جب سر درد کی وجہ سے میں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا، اس وجہ سے مجھے بہت زیادہ مار پیٹی تھی۔ اسی لیے آج چپ چاپ امی کی مار سے بچنے کے لیے میں بھیک مانگنے نکل پڑی تھی۔ مجھے شروع سے ہی یہ کام سہل لگتا تھا۔ اب میری عمر 18 سال ہو گئی تھی اور جوان ہو جانے کے بعد لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے مجھے بہت شرم آتی تھی، اور جوان ہونے کی وجہ سے لوگوں کی بری بری نگاہیں بھی برداشت کرنا پڑتی تھی۔ میرے گھر سے نکلنے کے بعد امی بھی میرے پیچھے ہی آ گئی تھی، جس سڑک پر میں بھیک مانگ رہی تھی اس کے سامنے سڑک پر ہی امی بھی اپنے کام میں لگی ہوئی تھی۔ اسی دوران اچانک میں نے دیکھا کہ ایک عورت امی کے پاس آ گئی اور ان سے باتیں کرنے لگی۔ میں دور سے امی اور اس عورت کو باتیں کرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ پھر امی نے مجھے اشارے سے اپنے پاس بلایا تو میں ان کے پاس آ گئی۔ میرے سامنے اس عورت نے امی کو 5-5 ہزار کے ڈھیر سارے نوٹ دیے تو میں دنگ رہ گئی۔ اس کے بعد امی نے مجھے جو بتایا اسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ امی نے مجھے اس فقیرنی کو بیچ دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فقیرنی ایک بڑی حویلی میں بھیک مانگنے والے گرو کے ساتھ رہتی ہے، تو بھی ادھر چلی جا اور ہر مہینے جو پیسے ملا کریں گے وہ مجھے لا کر دینا۔ امی کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میں دنگ رہ گئی۔ میں رونے لگی، تڑپنے لگی، امی آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ میں بیٹی ہوں آپ کی، مجھ پر رحم کریں۔ مگر امی نے میری ایک نہ سنی، وہ بہت سنگ دل ثابت ہوئی تھی۔
اس فقیرنی نے مجھے زبردستی کیری ڈبے میں بٹھایا اور مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ میں روتے اور تڑپتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو خود کو ایک پرانی سی بڑی حویلی میں پایا۔ یہاں بڑی چھوٹی بوڑھی ہر عمر کی عورتیں تھیں جو سارا دن بھیک مانگتی تھیں اور شام کو واپس حویلی آ جاتی تھیں۔ یہاں پر ان کی ایک سردارنی تھی جو ان سے دن بھر کی کمائی لے لیتی تھی اور پھر اس میں سے اپنا حصہ نکال کر آدھے پیسے ان کو دے دیا کرتی تھی۔ جو فقیرنی مجھے میری ماں سے خرید کر یہاں لائی تھی وہ سردارنی کی بہن تھی۔ میں یہاں آ کر بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ میں نے بہت چالاکی چلائی کہ مجھے گھر جانا ہے، مجھے بھیک نہیں مانگنی، مگر کسی نے میری پکار نہ سنی۔ جو فقیرنی مجھے میری ماں سے خرید کر لائی تھی اس کا نام نصرت تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ کس ماں کے پاس جانا چاہتی ہو؟ تم واپس اس ماں کے پاس جانا چاہتی ہو جو پیسوں کی لالچ میں تمہیں مجھے بیچنے کو تیار ہو گئی۔ یہ سن کر مجھے سانپ سونگھ گیا اور میری بولتی بند ہو گئی۔ وہ بالکل ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، میری ماں نے میرے ساتھ کبھی اچھا سلوک نہیں کیا تھا، اب بھی انہوں نے مجھے پیسوں کی لالچ کے عوض بیچ ڈالا تھا۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے۔ میں حیران تھی کہ یہاں کی سردارنی اور وہ عورت نصرت مجھ سے بھیک نہیں منگواتی تھی، بلکہ وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، مجھے وقت پر کھانا دیتی تھی، پیار کرتی تھی۔ میں بہت حیران تھی کہ آخر یہ سب مجھ پر اتنی مہربان کیوں ہیں۔ میری عمر کی باقی سب لڑکیاں تو بھیک مانگا کرتی تھیں اور ان سب کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کیا جاتا تھا جتنا شاندار سلوک میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ اکثر مجھے گھبراہٹ سی ہونے لگتی تھی اور ڈر لگتا تھا کہ دال میں یقیناً کچھ کالا ہے۔ ان سب کی توجہ اور پیار حاصل کرنے کے باوجود میں روزانہ یہاں سے بھاگنے کے منصوبے بناتی تھی کہ کس طرح اس حویلی سے نکل کر اپنے گھر واپس جا سکوں۔ مجھے یہاں پر آئے ہوئے 6 ماہ ہو چکے تھے۔ میں بڑی اذیت میں تھی۔ ان سب کا پیار مجھے ہضم نہیں ہو رہا تھا اور مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں یہ لوگ میرے ساتھ کچھ الٹا سیدھا نہ کر دیں۔ ایک رات دروازے پر چوکیدار موجود نہ تھا تو میں نے موقع پا کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر میری ساری کوشش ناکام ہو گئی جب اس آنٹی نصرت نے مجھے پکڑ لیا۔ میں تو بہت زیادہ ڈر گئی کہ اب میرے ساتھ بہت برا سلوک ہوگا، مجھے بہت مارا پیٹا جائے گا۔ لیکن حیرانی تب ہوئی جب وہ مجھے بہت پیار سے اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے گئی اور کچھ نہ کہا۔ اگلے دن وہ مجھے اپنے ساتھ کہیں لے کر جانے لگی تو میں ڈر گئی کہ یقیناً میرے ساتھ کچھ غلط ہوگا، مجھے بھاگنے کی کوشش کرنے کی سزا ملے گی۔ میں چیخ و پکار کرنے لگی اور قابو سے باہر ہو گئی تو انہوں نے مجھے نیم بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا اور میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی تاکہ فی الحال میں اٹھ کر دوبارہ شور و غل نہ کر سکوں۔ انہوں نے مجھے گاڑی میں ڈالا اور جب منزل آ گئی تو انہوں نے مجھے اٹھایا اور میری آنکھوں سے پٹی ہٹا دی۔ وہ مجھے بڑے پیار سے اپنے گھر میں لے گئی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور ہوش اڑے جب انہوں نے بتایا کہ شیزا، میں تمہاری اصلی اور سگی ماں ہوں۔ جب تم پیدا ہوئی تھی تو تمہارے باپ یعنی میرے شوہر نے مجھ پر بڑا تشدد کیا کہ مجھے تو بیٹا چاہیے تھا۔ یوں اس نے غصے میں آ کر تمہیں ایک عورت کو بیچ دیا جو کہ وہ تمہاری سوتیلی ماں تھی جس کے ساتھ تم رہا کرتی تھی۔ میں تمہیں کئی بار دیکھتی تو حسرت کیا کرتی کہ میں تمہیں پیار کروں اور تمہیں اپنے پاس لے آؤں، لیکن ایسا ممکن نہ ہوا۔ میرا شوہر مجھ سے زبردستی بھیک منگواتا تھا، ہم لوگ بھی غریب تھے۔ شوہر کی موجودگی میں
میں کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتی تھی۔ اب 2 مہینے پہلے اس کی وفات ہو گئی ہے، اس لیے میں اب بھیک مانگتی تھی اور میں تمہیں اپنے پاس لے کر آنا چاہتی تھی۔ حویلی میں بھی سب سے بھیک منگواتی تھی۔ اب میں نے برے کاموں سے توبہ کر لی ہے اور میں نے تمہاری اس سوتیلی ماں کو پیسے دیے تھے تاکہ وہ تمہیں مجھے دے دے۔ اگر میں اسے سچ بتا دیتی کہ میں تمہاری سگی ماں ہوں تو وہ کبھی بھی تمہیں مجھے نہ دیتی، کیونکہ تم اس کے لیے پیسے لانے کا ذریعہ تھی۔ اسی لیے میں نے اسے ڈھیر سارے پیسے دیے تاکہ میں اپنی بیٹی اس سے واپس لے سکوں۔ میری ماں، سگی ماں، آنکھوں میں آنسو لیے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں بھی روتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی تھی۔ اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ میں اب اپنی اصلی ماں کے ساتھ ہوں اور اب میں انہی کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے اپنی سوتیلی ماں کو اپنے دل سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا تھا۔ میری سگی ماں نے وہ حویلی بند کر دی تھی اور سب لڑکیوں کو ان کے گھر چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ صرف میرے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ یوں میں، امی اور خالہ ایک ساتھ رہنے لگے۔ میں نے بھیک مانگنا چھوڑ کر اپنی پڑھائی دوبارہ سے شروع کر دی تھی۔ اگر آپ میری جگہ ہوتے تو کون سی ماں کے پاس جاتے؟ سگی یا سوتیلی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔